اس مبارک مہینے میں ایک مبارک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، جس میں بے شمار انسانوں کے لیے مغفرت کے پروانے اللہ کی جانب سے جاری ہوتے ہیں۔ آپ سب اس رات کی اہمیت سے واقف ہیں، لیکن اس رات میں عبادت کا جو طریقہ ہمیں پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کے عمل سے معلوم ہوا، اسی طریقے کے مطابق عبادت یہ شب برات کے حق کی ادائیگی ہے، اور اگر اس طریقے کی خلاف ورزی ہوگی تو یہ دینداری نہیں ہوگی بلکہ دین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شب برات میں انفرادی طور پر گھروں میں رہتے ہوئے عبادت کا اہتمام کرنا یہ پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ اجتماعی طور پر کسی عبادت کا ثبوت شب برات میں نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں آج کل شب برات میں رت جگہ کا سا ماحول بننے لگا ہے اور ساری سڑکوں کے اوپر چہل پہل رہتی ہے اور چمک دمک رہتی ہے اور کھانے پینے کے ساز و سامان خوب لگے رہتے ہیں اور دکانیں کھلی رہتی ہیں، ایک تہوار کا سا سما رہتا ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کے مطابق نہیں۔ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جس کو جتنی دیر اللہ عبادت کی توفیق دیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں، آرام کر لیں، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر پھر عبادت کر لیں، یہی کام اس رات کے اندر کیا جانا چاہیے۔ مسجدوں میں جو بھیڑ لگی رہتی ہے، یہ اجتماعی طور پر عبادت ہوتی ہے، یہ چیزیں سب نہ ہونی چاہیے۔ ایک قبرستان میں جانا شب برات میں اتنا ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ جب تک قبرستان جائیں گے نہیں، یہ احساس رہے گا کہ اس مرتبہ تو شب برات کا حق ہی نہیں ادا ہوا۔ سارے سال چاہے قبرستان میں جانے کی توفیق نہ ہو، لیکن شب برات میں نئے نویلے کپڑے پہن کر سرمے ارمے لگا کر تیار ہو کر قبرستان میں ایسے پہنچیں گے کہ پورے سال کا حق ادا ہو گیا ایک رات۔ قبرستان تو کثرت سے جانا چاہیے، اللہ کی یاد قبرستان میں جانے کے بعد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، اور وہ بھی اتنی خاموشی کے ساتھ کہ آپ کے بستر پر آپ کے قریب آپ کی زوج مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آرام فرماتی، ان تک کو بھنک نہ لگ سکی کہ پیغمبر علیہ السلام کہاں گئے۔ وہ تو اتفاقاً ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام بستر پر نہیں ہیں، تلاش میں نکلی تو پتہ چلا کہ آپ قبرستان سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں اتنی خاموشی کے ساتھ آپ گئے۔ اگر شب برات میں قبرستان جانا اتنا ہی ضروری ہوتا جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے تو آپ فرمان جاری کرتے امت کے لیے کہ ہر شب برات میں قبرستان جاؤ۔ اگر فرمان نہ بھی جاری کرتے تو آپ اپنی زندگی کی ہر شب برات میں قبرستان جانے کا اہتمام کرتے، اور صحابہ جو آپ کی اداؤں پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ بھی شب برات میں قبرستان جانے کا معمول بناتے۔ لیکن نہ کسی صحابی کی زندگی میں اس رات میں قبرستان جانے کا معمول، نہ پیغمبر علیہ السلام کا معمول۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے تو آپ حضرات بھی اگر اس رات میں قبرستان جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھیں، اس لیے کہ جو عمل جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا دینداری ہے، اور اس درجے سے آگے بڑھانا یا نیچے ہٹانا یہ دین کی خلاف ورزی ہے۔ ضروری اس کو نہیں سمجھا جائے گا کہ اگر کسی رات قبرستان نہیں گئے تو شب برات کا حق ہی نہیں ادا ہوا۔ اور جو دوسری رسومات ہیں اس مبارک رات میں، ان سے بھی اپنے آپ کو، اپنے سماج اور معاشرے کو بچانا چاہیے۔ یہ جو پٹاخے بازیاں ہوتی ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں شب برات میں، اس پر تو بڑی سختی کے ساتھ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ شب برات سے 2-4 روز پہلے ہی محلے میں ذمہ دار لوگوں کی کمیٹیاں بن جانی چاہیے، اور نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے، ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اس کو آتش بازی اور پٹاخوں کی اگر نظر کرو گے تو اللہ کا جلال اور غضب اگر جوش میں آ گیا تو پھر پتہ نہیں کیا حشر ہو۔ یہ تو ناقدری ہوگی اس مبارک رات کی کہ اس کی طرف سے تو عفو درگزر کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور ہم پٹاخے بازیاں اور آتش بازیوں میں مشغول ہو کر گویا کہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں نعوذ باللہ ان رحمتوں کی اور برکتوں کی ضرورت نہیں۔
عجیب سا سما رہتا ہے۔ غیر قوموں کی ایک مخصوص رات میں جس طرح پٹاخے بازیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی شب برات میں ہمارے یہاں پٹاخے بازیاں ہونے لگی۔ اللہ اس رسم بد کا خاتمہ فرمائے۔ اسی طرح شب برات کا جو حلوہ ہے، اس حلوے کا چولہا بھی بند کرو، اور یہ ہانڈی بھی اس رات نہ چڑھنی چاہیے۔ یہ بھی خامخواہ کی چیز چلا رکھی ہے۔ محرم کے ساتھ کھچڑا جوڑ دیا اور شب برات کے ساتھ حلوہ جوڑ دیا، بس کھانے پینے کا سامان ہو جانا چاہیے۔ یہ سب چیزیں من گھڑت ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے واقعات کو تراشا جاتا ہے، اور کس کس واقعے سے کس کس کا جوڑ بٹھایا جاتا ہے۔ جو لوگ شب برات کے لیے حلوہ ضروری سمجھتے ہیں، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے دندان مبارک کے شہید ہونے کے واقعے سے اس کو جوڑ دیا کہ پیغمبر علیہ السلام کے مبارک دانت غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے تھے۔ جب دانت شہید ہوئے تو آپ سخت چیز کھا نہیں پا رہے تھے، اس لیے اس موقع پر آپ نے نرم چیز تناول فرمائی تھی، اور نرم چیز میں حلوہ بھی آتا ہے، اس لیے ہم شب برات میں حلوہ بناتے ہیں نبی کی محبت میں۔ یہاں سے جوڑ دیا، حالانکہ غزوہ احد شعبان کے مہینے میں ہوا ہی نہیں۔ اگر واقعتاً اسی کی اقتدا کرنی، حالانکہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو اسی دن ہونی چاہیے جس دن یہ واقعہ پیش آیا۔ شعبان کے مہینے میں وہ غزوہ پیش ہی نہیں آیا، تو کہیں سے کہیں جوڑ کر اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حلوہ آپ سال بھر چاہے جتنا بنائیں، چاہے جتنا کھلائیں، چاہے جتنا تقسیم کریں، لیکن اس رات میں خاص تصور کے ساتھ حلوہ بنانا یہ خرافات کی قبیل سے ہے، رسومات کی قبیل سے ہے، بدعات کی قبیل سے ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو کر اس رات کی برکتوں سے محرومی کا سامان ہمیں نہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ہر اعتبار سے خیر و برکت کے وجود کے فیصلے فرمائیں۔ شعبان کے مہینے میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اس مدرسے کو اللہ ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اس مدرسے کے روح رواں ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کے علم میں اور عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور ان کے فیض سے پورے علاقے کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا وجود پورے علاقے کے لیے، ضلع کے لیے، صوبے کے لیے باعث برکت ہے۔ حضرت مولانا انوار صاحب دامت برکاتہم بھی پیرانہ سالی کے باوجود تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات اکابر کی عمروں میں بھی برکت عطا فرمائے، اور ان کے سایہ عاطفت سے ہم سب کو خوب خوب فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ذمہ دار حضرات ہیں سماج کے، ان لوگوں کو خاص طور پر اپنی ذمہ داری بہت توجہ کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، چونکہ جو علماء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، اور سماج کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات پر عوام کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ، ہمارے معاملات اگر اچھے ہوں گے تو اس کا اثر سماج پر پڑے گا اور معاشرے پر پڑے گا۔ آج کل اسراف اور فضول خرچی کی وبا بھی بہت عام ہے، اور شادی بیاہ کی تقریبات میں پانی کی طرح پیسہ جس طرح بہایا جا رہا ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ بارات کے نام پر پورا کا پورا محلہ چڑھ جاتا ہے لڑکی والوں کے، 500 لوگ بارات میں جا رہے ہیں، کیا مطلب ہے اتنی لمبی بارات کا؟ اب یہ سب رسومات جو ہیں، اتنی سب چیزیں ہیں، ان پر ذمہ دار لوگوں کو خاص طور پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ علماء کے طبقے سے، حفاظ کے طبقے سے، یا سماج کے ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں، ان کو تو خاص طور پر اس طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا نہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اس طرح کی خرافات سے بچانا چاہیے، تاکہ اچھے اثرات سماج پر مرتب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان ہمارے بہت ہی مشفق استاد محترم، میں تو سمجھ رہا تھا کہ حضرت تشریف لے جا چکے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب معروفی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت دیوبند سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے،
اور حضرت کے فیض سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے جو بیان فرمایا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی باری تعالی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔